آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ بھارتی مسلح افواج نے پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سندور چلایا۔ دہشت گردوں کے 9 ٹھکانے پوری طرح تہس نہس ہو گئے۔ پارٹی وابستگی سے قطع نظر مختلف سیاستدانوں نے آپریشن سندور کی ستائش کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کارروائی کے بارے میں کابینہ کو جانکاری دی اور مسلح افواج کی ستائش کی۔ جموں، سری نگر، لیہ، جودھ پور، امرتسر، چنڈی گڑھ اور کچھ دیگر ہوائی اڈوں پر اندرون ملک پروازیں اس مہینے کی 10 تاریخ تک منسوخ رہیں گی۔ اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت کے پہلے خلاباز والے خلائی مشن گگن یان سے خلائی تکنیک میں ملک کی بڑھتی ہوئی امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارتی مسلح افواج نے پہلگام میں دہشت گردوں کے وحشیانہ حملے کے 2 ہفتے بعد کل رات دیر گئے پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے۔ آپریشن سندور 25 منٹ تک چلا اور اس جوابی کارروائی میں پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کے یہ ٹھکانے پاکستان میں سیالکوٹ میں سرجل کیمپ، مریدکے میں مہمونہ زویا اور مرکز طیبہ اور بہاولپور میں مرکز سبحان اللہ میں واقع تھے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے جن کیمپوں کو تہس نہس کیا گیا ہے ان میں مظفر آباد میں سوائی نالہ اور سیدنا بلال، نیز کوٹلی گلپور، بمبر اور کوٹلی عباس شامل ہیں۔ آپریشن سندور کے تحت یہ فوجی کارروائی رات دیر گئے 1:05 اور 1:30 بجے کے درمیان کی گئی۔ بھارتی مسلح افواج نے پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جہاں سے بھارت کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور یہ حملے کیے گئے تھے۔ نئی دلی میں بھارتی فوج، فضائیہ اور وزارت خارجہ کی مشترکہ پریس بریفنگ میں بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی اور بھارتی فضائیہ کے ونگ کمانڈر ویومکا سنگھ نے کہا کہ آپریشن سندور پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے کیا گیا۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کی چھان بین سے دہشت گردوں کے ساتھ پاکستان کے رابطوں کا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ پہلگام آتنکوادی حملے کی جانچ سے پاکستان کے ساتھ آتنکوادیوں کے سمپرک اجاگر ہوئے ہیں۔ ریزسٹنس فرنٹ دوارا کیے گئے دعوے اور لشکر طیبہ سے گیات سوشل میڈیا ہینڈل دوارا اس کو ری پوسٹ کیا جانا اس کی پشٹی کرتا ہے۔ چشمدید گواہوں اور وبھن جانچ ایجنسیوں کو اپلبدھ انیہ سوچناؤں کے آدھار پر حملہ کی پہچان بھی ہوئی ہے۔ ہماری انٹیلیجنس نے اس ٹیم کے یوجنا کاروں اور ان کے سمرتھوں کی جانکاری جٹائی ہے۔ اس حملے کی روپ ریکھا بھارت میں سیما پار آتنکواد کو انجام دینے کے پاکستان کے لمبے ٹریک ریکارڈ سے بھی جڑی ہوئی ہے جس کے لکھت اور اسپشٹ دستاویز اپلبدھ ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں آتنکوادیوں کے لیے ایک شرن استھل کے روپ میں پہچان بنا چکا ہے۔ یہاں انترراشٹریہ استر پر پرتیبندھت آتنکوادی سزا پانے سے بچے رہتے ہیں۔ کارروائی کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی نے بتایا کہ اس آپریشن میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانے پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں۔ آپریشن سندور 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے وبھتس آتنکوادی حملے کے شکار معصوم ناگرکوں و ان کے پریواروں کو نیائے دینے کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ اس کارروائی میں 9 ٹیررسٹ کیمپس کو ٹارگٹ کیا گیا اور پوری طرح سے اسے برباد کیا گیا۔ پاکستان میں پچھلے 3 دشکوں سے ٹیرر انفراسٹرکچر کا نرمان ہو رہا ہے۔ اس میں ریکروٹمنٹ، انڈاکٹرینیشن سینٹرز، ٹریننگ ایریاز و لانچ پیڈ شامل تھے جو پاکستان اور پاک ادھیکرت جموں کشمیر POJ دونوں میں پھیلے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ رہنماؤں نے اپنی اپنی پارٹی وابستگی سے قطع نظر بھارتی مسلح فوج کی جانب سے کیے گئے آپریشن سندور کی ستائش کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ آپریشن سندور پہلگام میں ملک کے بے قصور شہریوں کی وحشیانہ ہلاکت کے تئیں بھارت کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا
کہ مودی حکومت نے بھارت اور اس کے عوام پر کیے گئے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کا عہد کر رکھا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی بھارتی مسلح فوجوں کی تعریف کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ یہ دکھا دے کہ دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کا اہل بھی ہے اور اس نے اس کا عہد بھی کیا ہوا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بھی اس جوابی کارروائی کی تعریف کی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ انہیں بھارتی مسلح فوجوں پر فخر ہے۔ ڈی ایم کے سربراہ اور تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے کہا کہ تمل ناڈو دہشت گردی کے خلاف بھارتی فوج کے ساتھ ہے۔ ٹی ڈی پی سربراہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ اندر چندر بابو نائیڈو، ٹی ایم سی سربراہ اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، سماجوادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو، آر جے ڈی رہنما تیجسوی یادو، بی جے ڈی کے صدر نوین پٹنائک نے بھی مسلح فوجوں کی کارروائی پر ان کی ستائش کی۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے بھی کہا کہ بھارتی فوج کی ہمت ہر شہری کا بھروسہ ہے۔ سینئر جے ڈی یو رہنما اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بھی کہا کہ پورا ملک دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور اسے بھارتی فوج کی ہمت اور شجاعت پر فخر ہے۔ کچھ دیگر پارٹیوں نے بھی یہ کہتے ہوئے اس کارروائی کی تعریف کی ہے کہ انہیں بھارت کی مسلح فوجوں پر فخر ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کا کامیابی کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے بھارتی مسلح افواج کو سلام پیش کیا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی فیصلہ کن قیادت کی ستائش کی ہے۔ مرکزی حکومت کے اقدامات کی مکمل حمایت کا اظہار کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مستحکم قیادت میں دنیا نے بھارت کی مضبوطی اور عزم کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف ملک کے متحد عزم پر زور دیا اور مسلح افواج کی یہ کہتے ہوئے حمایت کی کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور بھارتی مسلح افواج کی مضبوطی کے ساتھ حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آپریشن سندور کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لیے مسلح افواج کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم نئی دلی میں اس کارروائی کے بارے میں مرکزی کابینہ کو تفصیل بتا رہے تھے۔ ذرائع نے کہا کہ وزیر اعظم نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد جوابی کارروائی سے متعلق جانکاری فراہم کی۔ جناب مودی رات بھر آپریشن سندور پر مسلسل نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ میٹنگ کے دوران مرکزی وزراء نے بھی ان کی ستائش کی۔ اس دوران حکومت نے آپریشن سندور کے پیش نظر کل صبح 11 بجے سبھی پارٹیوں کی ایک میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ کے دوران مختلف سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کو حکومت کی کارروائی کے بارے میں تفصیل بتائی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے آپریشن سندور کے پیش نظر 3 ملکوں کے اپنے دورے کو ملتوی کر دیا ہے۔ جناب مودی کرویشیا، ناروے اور نیدرلینڈ کا دورہ کرنے والے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آپریشن سندور کے تناظر میں سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے فون پر بات کی۔ آپریشن سندور کے تناظر میں کئی اندرون ملک پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایئر انڈیا نے اپنی ایڈوائزری میں کہا ہے کہ جموں، شری نگر، لیہ، جودھ پور، امرتسر، بھوج، جام نگر، چنڈی گڑھ اور راجکوٹ جانے والی اور وہاں سے آنے والی پروازیں اس مہینے کی 10 تاریخ تک منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جموں کشمیر میں آج پاکستانی فوج نے کنٹرول لائن سے متصل گاؤں کو نشانہ بناتے ہوئے شدید فائرنگ اور توپ خانے سے گولہ باری کی، جس میں 9 افراد ہلاک اور دیگر 41 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے اسٹارٹ اپ اداروں، کاروباری افراد اور نوجوانوں کے لیے خلا کا اپنا شعبہ کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھارت میں 250 سے زیادہ خلائی اسٹارٹ اپ ادارے ہیں اور سیٹلائٹ تکنیک، پروپلشن نظام، امیجنگ اور دیگر شعبوں میں جدید طرز کی تکنیک اور پیش رفت میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ خلائی کھوج سے متعلق عالمی کانفرنس کے لیے اپنے ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت سائنسی کھوج کی سرحدوں سے آگے نکلتے ہوئے نئے اعتماد کے ساتھ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارتی مسلح افواج نے پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سندور چلایا۔ دہشت گردوں کے 9 ٹھکانے پوری طرح تہس نہس ہو گئے۔ پارٹی وابستگی سے قطع نظر مختلف سیاست دانوں نے آپریشن سندور کی ستائش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کارروائی کے بارے میں کابینہ کو جانکاری دی اور مسلح افواج کی ستائش کی۔ جموں، شری نگر، لیہ، جودھ پور، امرتسر، چنڈی گڑھ اور کچھ دیگر ہوائی اڈوں پر اندرون ملک پروازیں اس مہینے کی 10 تاریخ تک منسوخ کر رہیں گی۔ اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت کے پہلے خلاباز والے خلائی مشن گگنیان سے خلائی تکنیک میں ملک کی بڑھتی ہوئی امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔